अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा कियानी है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट यानी माहिर अमराज़ नफ्सियात हूँ। इस शोबे में मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन से FCPS की तालीम हासिल की है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे ये हमारे मुआशरे का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है और ये एक ऐसी परेशानी और प्रॉब्लम है जिससे हर ख़ानदान या हर दूसरा ख़ानदान किसी न किसी हद तक मुतासिर है। जी हाँ, आज हम हीरोइन के नशे के बारे में बात करेंगे यानी हीरोइन एडिक्शन। देखा ये गया है कि हीरोइन का नशा मुआशरे में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, नौजवानों में इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ वजूहात बताऊंगी कि क्या वजूहात होती हैं जिससे एक इंसान नशावर चीज़ों के इस्तेमाल में मुब्तला होता है। इसमें सबसे पहली जो वजह होती है वो मुर्सी तौर पे इंसान का नशावर चीज़ों की तरफ माइल होना। इसके अलावा किसी शदीद ज़हनी परेशानी या मौशरती परेशानी या किसी भी शदीद हालात में नशे की तरफ माइल हो जाना, अपनी परेशानी से बचने के लिए, अपनी परेशानी से मुंह फेरने के लिए नशे का सहारा लेना। कमज़ोर असाब की शख्सियत के मालिक लोग भी इसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं और ऐसे लोग जो जज्बाती बेचैनी की शख्सियत के मालिक होते हैं वो भी इसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से माइल होते हैं। इसके अलावा गलत सोबत का होना या दोस्तों के प्रेशर में आकर नशे के इस्तेमाल में लग जाना, ये तमाम वजूहात होती हैं किसी भी शख्स के नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ जाने की। इसके अलावा जो इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं इस्तेमाल के, उनमें सिरिंजेस के ज़रिए या डायरेक्टली जिस्म के किसी हिस्से पे लगा के इस्तेमाल करना, या जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो सिगरेट के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीका इस्तेमाल है वो है सिरिंजेस का इस्तेमाल, क्योंकि जो इंजेक्शंस के ज़रिए ये नशा किया जाता है तो उसमें जिस्मानी हिफाजत को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और ऐसे लोग अक्सर सिरिंजेस शेयर भी करते हैं और एक दूसरे की इस्तेमाल की हुई सिरिंजेस को इस्तेमाल करते हैं, जिससे हेपेटाइटिस और एड्स के मर्ज़ लाहक होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन तरीका इस्तेमाल है वो तंबाकू नोशी यानी सिगरेट के ज़रिए इसका इस्तेमाल का तरीका है। इस नशे में जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो है टॉलरेंस इफ़ेक्ट, यानी ये नशा जब आप शुरू करते हैं तो इसको बहुत मामूली सी मिक़दार में शुरू करते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से टॉलरेंस यानी एक ऐसी कैफियत जिस्म में पैदा कर देता है कि जिसमें आपको मामूली मिक़दार में लिए गए हीरोइन से नशे की अलामात महसूस नहीं होती, यानी जो जिस्मानी अलामात आपको नशा करने के बाद आम तौर पर महसूस होती हैं वो अलामात आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपको मिक़दार बढ़ानी पड़ती है, यानी आपको वो डोज जो आप पहले ले रहे थे उसके ऊपर वो अलामात महसूस नहीं होती। तो जो लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नशे की मिक़दार को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस इफ़ेक्ट को हमारी मेडिकल लैंग्वेज में टॉलरेंस इफ़ेक्ट कहते हैं। दरअसल यही वो वजह होती है जिसकी वजह से मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता इसका डिपेंडेंट बन जाता है, यानी नशे का मुकम्मल तौर पर आदी बन जाता है, क्योंकि शुरू में वो मामूली मिक़दार में नशे को इस्तेमाल करता है अपनी परेशानियों को भुलाने के लिए और नशे की अलामात को महसूस करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मिक़दार उसको कम लगने लगती है और वो बढ़ते बढ़ते मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाती है। नशा छोड़ने के हवाले से मैं आपको कुछ ज़रूरी मालूमात फ़राहम करना चाहूँगी। इसमें नशा छोड़ने के एतबार से जो लोगों को सबसे ज़्यादा मसाइल पेश होते हैं या दरपेश होते हैं वो जिस्मानी अलामात और साइकोलॉजिकल अलामात होती हैं। जिस्मानी अलामात में नशा ना लेने की सूरत में शदीद जिस्मानी अलामात का आना, पट्ठों में मसल्स में बहुत शदीद दर्द का महसूस होना, जोड़ों में दर्द का महसूस होना, टांगों के पट्ठों का खिंच जाना, पेट का लूज़ हो जाना यानी लूज़ मोशन जिसको आम ज़ुबान में दस्त कहते हैं, दस्त का आना, नाक से पानी का जारी हो जाना, सर में दर्द का होना, नींद में खलल आना, मैदे में दर्द महसूस होना या मतली का आना, उल्टियों का आना, ये तमाम अलामात वो हैं जो जिस्मानी अलामात होती हैं। और कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो साइकोलॉजिकल अलामात होती हैं यानी नफ्सियाती अलामात होती हैं, जैसे कि बेचैनी होना, एंजाइटी होना, कपकपी तारी होना, ज़ुबान में लुकनत आना और नशे का इंतहा से ज़्यादा
انتظار کرنا یا ارج محسوس ہونا، یعنی اس کی بے چینی سے اس کی خواہش پیدا ہونا، اور وہ جو شدید خواہش ہے وہ پھر مریض کو دوبارہ نشے کی حالت میں جانے کو مجبور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جسمانی علامات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ مریض ان علامات سے جان چھڑانے کے لیے بھی نشہ آور چیز کی طرف یعنی ہیروئن کی طرف واپس جاتا ہے۔ ان علامات سے بچنے کے لیے، یہ علامات شدید ہو جاتی ہیں تقریباً 48 گھنٹے میں، اور عموماً یہ علامات 5 سے 7 دن تک رہتی ہیں، اس کے بعد یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس تمام عرصے میں اگر آپ اپنے کسی نفسیاتی معالج سے رابطہ کر لیں، اور نشہ چھوڑنے سے پہلے آپ اگر چاہیں تو اپنے نفسیاتی معالج سے سارا اپنا کیس ڈسکس کر کے، اور وہ اسی حساب سے آپ کو دوائیں جو ہیں وہ آپ کی ترتیب کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو داخل کر کے 7 یا 8 دن کے لیے آپ کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان تمام علامات پر علامتی طور پر قابو پایا جاتا ہے، یعنی جو بھی علامت آتی ہے اس علامت کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو جسم کا درد بہت محسوس ہو رہا ہے تو آپ کو آپ کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ آپ کو جسم کے درد کی دوا دیتے ہیں، اگر آپ کو الٹی آ رہی ہے تو الٹی کی دوا دی جاتی ہے، اور اگر آپ کے ناک سے پانی زیادہ آ رہا ہے تو اس کے لیے دوا دی جاتی ہے۔ یہ تمام علاج وہ آپ کو درجہ بدرجہ دیکھتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو نفسیاتی خواہش ہے نشہ لینے کی، جس کو ہم ارج کہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ دوائیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ نیند کے مسئلے کے لیے بھی ڈاکٹرز آپ کو ساتھ ساتھ دوائیں بتاتے رہتے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ اس نشے سے بہت آسانی سے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے لوگ جو تھوڑے کمزور خواہش کے ساتھ نشہ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، یا اپنے خاندانی پریشر کی وجہ سے نشہ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، وہ بہت جلد دوبارہ نشہ آور چیزوں کے استعمال میں لگ جاتے ہیں۔ عموماً اس کی جو سب سے زیادہ تناسب دیکھا گیا ہے وہ پہلے سال میں دیکھا گیا ہے، یعنی نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے کے پہلے سال کے اندر مریض دوبارہ سے نشہ آور چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ ساری چیز یاد آتی ہے کہ جب وہ نشہ کرتا تھا تو اس کو جو جسمانی علامات آتی تھیں، جس میں وہ بڑا خوش رہتا تھا اور زندگی سے بالکل کٹ جاتا تھا، تو وہ اس کیفیت میں دوبارہ چلا جاتا ہے۔ خصوصاً اگر پریشانی کے حالات ہوں یا مشکل کے حالات ہوں تو پھر مریض زیادہ آسانی سے اس طرف جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کچھ نفسیاتی بات چیت کے علاج بھی کرتے ہیں، جس میں ہم مریض کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور مریض کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نے اس نشہ آور چیز سے اب دور رہنا ہے۔ پھر خاندان کے لوگوں کو سپورٹ کو موبلائز کرتے ہیں، سپورٹ سسٹم اس کا جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں خاندان والوں کو کہ اس مریض کو نشہ آور چیز سے دور رکھنے کے لیے کس طرح وہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ مریض کو خود بھی ہم کچھ اس پر بھی کام کرتے ہیں، اور اگر اس کی سٹریس کوپنگ سکلز یعنی مشکل حالات کو فیس کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے انسان کی، اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ ٹریننگز کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ مشکل حالات میں نشے کی طرف نہ جائے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ باہر کے ممالک میں ایسے بہت سارے علاج موجود ہیں جو ادویات سے مریض کو معمولی مقدار میں، ایسے مریض جو بہت زیادہ ڈوز میں یہ نشہ لیتے ہیں تو ان کو وہ لوگ معمولی سے مقدار کے نشے پہ، ایک ایسے نشے پہ جو بہت سیف ہوتا ہے، اس پہ کنورٹ کرتے ہیں، ایسے مریض جو مکمل طور پر نشہ نہیں چھوڑ پاتے۔ لیکن پاکستان میں وہ علاج ابھی عام نہیں ہے، اور وہ دوائیں ابھی یہاں پہ میسر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر وہ طریقہ علاج استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن ایسی بہت سی دوائیں موجود ہیں جو نشے کی ارجز کو، خواہشات کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایسے مریض جو نشہ کرتے ہیں ان کے مخصوص قسم کے ہمیں ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ مریض جو انجیکشنز کے ذریعے نشہ کرتے ہیں ہیروئن کا، ان میں ہم کچھ ایڈز کے ٹیسٹ، HIV کے ٹیسٹ یا ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ اور کچھ اور بھی ٹیسٹ ہم کراتے ہیں۔ دل کا بھی معائنہ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنے کے دوران کوئی خدا نخواستہ دل کو کوئی ایسا انفیکشن تو نہیں ہو گیا سرنجز کے استعمال سے۔ اور یہ ٹیسٹ دیکھنے کے بعد اگر اس مریض میں کوئی اس طرح کی بیماری سامنے آ جائے تو ہم اس بیماری کے علاج کے لیے بھی اس کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو ریفر کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ریہیبلیٹیشن، یعنی ایسے مریضوں کو دوبارہ زندگی کی طرف لانا، ان کو کام کاج کی طرف مشغول کرنا، ان کے لیے ایک سپورٹ سسٹم جنریٹ کرنا، ان کے خاندان کی ہیلپ ان کے لیے جنریٹ کرنا، اور ان کو دوبارہ سے ایک صحت مند زندگی کی طرف لانا۔ اور ان کے ہم کچھ فالو اپس بھی کرتے رہتے ہیں۔
اس طرح کا کوئی بھی مریض اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں یا اگر آپ اس نشے میں مبتلا ہیں تو آپ فوری طور پر اپنے کسی قریبی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ منشیات ذہنی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ منشیات کے استعمال میں انسان بہت ساری بیسک جو اس کی زندگی کے طریقے ہیں یا چیزیں ہیں ان کو جاری رکھنے میں وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور ذہنی صحت انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا ترک منشیات بہت ضروری ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر ایسے کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں تو ضرور اپنے کسی قریبی ماہر امراض نفسیات سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کروائیں۔ ترک منشیات آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔